الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ تکاثر کی یہ آیات ہے۔ سورہ تکاثر مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ خبردار کیا جائے انسانوں کو اس بات سے کہ دنیا پرستی کا جو برا انجام ہے اسے لوگ پیش نظر رکھیں اور اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کی فکر کریں۔ یہ ہے اصل ذمہ داری کہ انسان اپنے مقصد تولید کو فراموش کر کے صرف دنیا پرستی میں لگ جائے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا۔ تکاثر کثرت سے ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ کی طلب، ہاں یہ طلب مال و دولت کی ہو یا جاہ و منصب کی ہو، اختیارات کی ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، کہ اس کثرت کی طلب میں انسان اتنا مصروف ہو جائے، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی اس مہلت عمل کو اسی میں کھپا دے کہ وہ اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جائے اور اسے پورا کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ انسان دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اخلاقی قدروں کو پامال کر بیٹھتا ہے، انسانی حقوق کو پامال کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر سے، اس کی تیاری سے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے، تو پھر اس نے کیا حاصل کیا اس دنیا میں؟ یعنی اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ اسے مہلت عمل دی اللہ تعالیٰ نے، طرح طرح کی نعمتیں اسے عطا کی، لیکن اس نے جواب میں کیا کیا کہ جو وہ زندگی کے جس کے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، اس زندگی کو اس نے محض مال و دولت اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کے جمع کرنے میں ہی صرف کر دیا۔ تو یہ تکاثر خواہ کسی لحاظ سے بھی ہو، اگر انسان کے مقصد حیات سے غافل کر دے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کوئی تھوڑی مدت کے لیے نہیں، بلکہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لبے گور ہو جاتے ہو، یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہو، مرتے دم تک اسی کاوش میں، اسی سرگرمی میں لگے رہتے ہو۔ تو یہ فکر کی بات ہے۔ اس خسارے سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے اس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور وہ بڑا واضح ہے، بہت مشہور ہے وہ آیت مبارکہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں میری رضا کو پیش نظر رکھیں، میری ہدایت کو پیش نظر رکھیں، اس لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر ان چیزوں سے انسان غافل ہو جائے تو پھر اس نے کیا کمایا، کیا حاصل کیا؟ یعنی محض اسی دنیا پرستی میں لگ کر اسی کو اپنی ترقی اور کامیابی سمجھنے لگ جائے تو اس سے بڑی غلط فہمی کیا ہوگی انسان کی؟ تو شیطان تو ہر وقت انسان کو دھوکے میں ڈالنے کی فکر میں ہے۔ جیسے کہ ابھی حافظ صاحب محترم تلاوت کر رہے تھے کہ ان وعد اللہ حق، دیکھو اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کا وعدہ خواہ دنیا کے لحاظ سے ہو یا آخرت کے لحاظ سے۔ مثلا یہ کہ سب سے بڑا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ آخرت قائم ہوگی، یہ دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، ایک ایک عمل کی جانچ پڑتال ہوگی، جزا سزا ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا،
بس دنیا کی یہ زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالنے پائے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں کسی دھوکے سے دوچار نہ کر دے. بڑے دھوکے باز سے مراد شیطان ہے کہ وہ بڑا دھوکے باز جو ہر وقت کسی دک و دو میں لگا ہوا ہے کہ انسانوں کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دے اور دنیا ہی میں وہ اپنی ساری صلاحیتیں کھپا دے. انسان ذرا غور کرے کہ اس جسم میں ہی دیکھیں اللہ نے کتنی نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، کس مقصد کے لیے عطا کی ہیں. یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہے، دل و دماغ ہے، یعنی انسان کے اندر انمول نعمتیں ہیں جو اللہ نے کسی مقصد کے لیے دی اور اس کے ماحول میں. اور اتنی نعمتیں ہیں کہ فرمایا گیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم گن بھی نہیں سکتے. تو کتنی ذمہ داری ہے انسان کی کہ ان نعمتوں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ استعمال میں لائے، اس لیے کہ ان کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. ایسے نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے. تو فرمایا کہ تم لبے گور ہو جاتے ہو اور زیادہ سے زیادہ کی طلب جو ہے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھتی ہے. ذرا اس سے محتاط رہنا، بچ کر رہنا. اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھو کلا سوف تعلم، ہرگز ایسا نہیں ہے. یعنی جو تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ چیز طلب کر کے یہی کامیابی ہے، یہی ترقی ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. بلکہ اصل کامیابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہو، آخرت کی تیاری ہو. یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، یہاں اپنی ان صلاحیتوں کو، نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اللہ کی رضا کے لیے استعمال. تو کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں جیسا تم نے سمجھا ہوا ہے. سوف تعلمون، تم جان لو گے، حقیقت کو جان لو گے. یعنی جب آخرت میں انسان پیش ہو اور جب اس کے سامنے یہ بات کھول کر رکھی جائے کہ تم نے تو سارا خسارے کا سودا کیا ہے، تم نے جو کچھ دنیا میں کمایا اب آخرت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ تم مجرم کی حیثیت سے ہو، تو پھر کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ کوئی تلافی کی پھر گنجائش نہیں ہے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ نے دیکھیں 2 دفعہ اس بات کو بیان فرمایا. ہرگز ایسا نہیں جیسا تم کر رہے ہو، جیسا تم سوچتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا تو آخرت کی تیاری کے لیے ہے. وہ تم نے کیا کیا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں جو تم کر رہے ہو. لو تعلمون علم الیقین، کاش تم یقین کے علم کے ساتھ جان لیتے اس حقیقت کو کہ دنیا میں تم کس لیے بھیجے گئے ہو. دنیا میں تمہیں اپنی یہ جسم و جان کی صلاحیتیں، یہ نعمتیں کس مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرنی ہے. کاش تم یقین کے علم کے ساتھ اس چیز کو جانتے اور تم ان کو لاپرواہی کے ساتھ استعمال نہ کرتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تمہیں ضرور جہنم دیکھنا ہے. یعنی اگر تمہارا رویہ یہی رہا کہ تم محض زیادہ سے زیادہ کی طلب میں اپنی زندگی کو بسر کر دو گے، مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، اولاد ہو، اقتدار ہو، اختیارات ہوں، جاہ و منصب ہو. اب یہ چیز خواہ انفرادی طور پر ہو یا کسی قوم یا برادری میں ہے، یہ سوچ، یہ عمل دونوں نقصان دہ ہیں، ہر طرح سے نقصان دہ ہیں. تو یہ چیز فخر کرنے کی نہیں ہے. یعنی اگر کسی کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو وہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ اس پر فخر جتلائے، دوسروں پر اپنی برتری جو ہے وہ اس کا اظہار کرے، یہ ہرگز نہیں. بلکہ دیکھیں بزرگ مثال دیا کرتے ہیں کہ جس درخت پر پھل لگتا ہے تو اس درخت کی شاخیں جھک جاتی ہیں. یعنی ایک عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو زیادہ شکر گزاری ہونا چاہیے. کجا یہ کہ وہ فخر کرے، غرور کرے، تکبر کرے، بڑائی کا اظہار کرے، یہ اسے زیب نہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ وما بکم بنعمت فمن اللہ. یاد رکھو تمہیں جو بھی کوئی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے. بے شک تم نے اپنی جد و جہد کی ہے، اپنی صلاحیتیں کپائی ہیں، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر تم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. لہذا تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کی نعمتوں پر. کجا یہ کہ تم اس پر فخر کرو، غرور کرو، بڑائی کا اظہار کرو. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور تم یقین کی آنکھ سے اس کو دیکھ لو گے.
یعنی آخرت کو دیکھو گے، آخرت میں تم حساب کتاب کے لیے جب پیش ہوگے اور پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کچھ کر کے آئے، کس لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، یہ نعمتیں کس لیے دی گئی تھیں۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ایک کچھ واقعات بھی ہیں اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ہاں تشریف لے گئے، انہوں نے کچھ تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، ٹھنڈا پانی کیا اور پھر فرمایا کہ دیکھو ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے، توجہ دلائی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے نصیحت کے حوالے سے، یعنی جہاں بھی کوئی موقع ملتا تھا نصیحت یاد دہانی ضرور کراتے تھے اپنے ساتھ کو۔ تو وہ چند کھجوریں ہی آپ نے کھائیں، وہ ٹھنڈا پانی پیا اور پھر توجہ دلائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اسی طرح سے آپ ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، انہوں نے پورا ایک خوشہ کھجور کا لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ توڑ کر کیوں نہیں لائے اس میں سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں اس لیے لایا کہ آپ چن کر کھائیں، جو پسند ہو ان میں وہ کھائیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا، تو ہمیں ہر لمحے اللہ کی نعمتوں کو اس نیت سے استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا ہے، اور آخرت میں اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی پانی کے استعمال کے حوالے سے کہ اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ، یعنی اس کو فضول ایسے نہیں جیسے ہمارے ہاں کھول دیتے ہیں ٹیپ اور پانی چل رہا ہے، جب پانی کا وقت ختم ہوگا خود ہی بند ہو جائے گا، وہ چلتا رہے بہتر ہے، یعنی کس طرح سے ہم بے دردی سے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے اور دوسری نعمتوں کے حوالے سے۔ تو ایک ایک چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا ہمیں حساب دینا ہے، اس احساس سے استعمال کریں کہ ہمیں اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے اپنے رب کے سامنے۔ اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضی المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔